محرم مطابق 1 دسمبر 26 محرم الحرام مطابق 1 دسمبر کالج سیشن بیک اللہ بن پیسے ہو رہا ہے. میں آپ کے سوالات کے لیے آن لائن ہوں. آپ لوگ اپنے سوال پوچھیں. کوئی بھی سوال ذکر کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 26 محرم الحرام 2 فروری 1943 کے مطابق حضرت کا یوم ولادت ہے. تمام مریدین، متوسلین، محبین، معتقدین حضرت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. حضرت قبول فرمائیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آپ جیسا رہنما عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ تمام اہل سنت پر دراز فرمائے اور صحت کاملہ نصیب فرمائے. پھر سوال ہے، اکثر شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں اسٹیج اور ہال وغیرہ کو پھولوں سے سجایا جاتا ہے اور لوگ ان کے اوپر چلتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ پھولوں سے سجانا یقین نفسی جائز ہے، لیکن پھولوں پر چلنا یہ ناپسندیدہ ہے. چلنے کی جگہ پر پھول ڈالے جائیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی جنس نہیں، یعنی وہ مذکر یا مؤنث ہونے سے پاک و منزہ ہے. پھر بھی ضمیر مذکر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثلاً عربی میں ہوا اور انگریزی میں ہی اور ہم استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں نحنو جو جمع کے معنی ہے قرآن پاک میں ہیں. مثلا نحنو نزلنا اور بہت ساری آیتیں ہیں. اس مسئلے میں ہماری رہنمائی فرمائے کہ ان الفاظوں میں کیا حکمتیں ہیں. کیا رہنمائی کی جائے؟ اللہ تبارک و تعالی بے شک مخلوقات سے پاک ہے. مذکر یا مؤنث ہونے سے پاک ہے، لیکن اس کے لیے مذکر کی ضمیر استعمال کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جیسے مخلوق سے ہو گیا. یہ سوال غیر ضروری پریشان کن ہے. مجھے الیکشن ڈیوٹی میں جانا ہے، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں کہ کتنا دور جانا ہے. 92.5 کلومیٹر سے زیادہ یا کم. گھر سے 25 کلومیٹر جانے کے بعد کچھ گھنٹوں بعد پتہ چلے گا کہ کتنا دور جانا ہے. کیا مجھے قصر نماز پڑھنی ہوگی یا پوری؟ جہاں سے مسافت کا پتہ لگے اس جگہ سے مسافت پر حکم ہوگا. اگر مسلسل 92.5 کلومیٹر کا
کسی مسافت سے نکلا تو مسافر ہو جائے گا، اور اگر سفر ٹکڑے ہوا اور 92.5 کلومیٹر کا خط نہیں ہوا تو مسافر نہیں ہوگا، پوری نماز پڑھے گا اگرچہ 1000 کلومیٹر کا سفر کر دے۔ My clothes were unpure and got mixed other clothes in the closet. Unpure. جی unpure. And got mixed other clothes in the closet. In the closet. الماری. Does it make all the clothes around unpure? Also, if my hands are unpure and I touch something, will it make it unpure too? In this case, I have to say, if you can't differentiate the impure clothes from pure clothes, in this condition, our clothes will be considered as impure. If your hands are wet and hands are impure, in this condition, if you touch anything, it will make the thing you touch it impure. حضور میری والدہ نے شیطانی عمل کرنے والے سے کچھ لا کر ہم سب کو کھلایا تھا تاکہ گھر میں امن رہے۔ میں نے جب بتایا کہ یہ حرام ہے تو انہوں نے توبہ کر لی۔ ان پر شرعی حکم کیا ہوگا؟ اور دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے اور تجدید بیعت بھی فرما دیجئے۔ توبہ کرے، تجدید بیعت کی جاتی ہے۔ میں نے لیز کنٹریکٹ پہ ایک گھر 4 لاکھ روپیہ کا 11 مہینے کے لیے ہے اور منتھلی بجلی پانی وغیرہ کے 1000 روپے مکان والے کو دینا پڑتا ہے۔ 11 مہینے کے بعد یہ کنٹریکٹ رینیو کرتے ہیں یا پھر 4 لاکھ ریفنڈ مجھے ملے گا۔ کیا اس طرح کا گھر میں رہنا شریعت میں جائز ہے؟ کیا ان 4 لاکھ کی مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جائز ہے، اور 4 لاکھ تو ریفنڈ ملے گا، اس کی زکوٰۃ واجب ہے۔ کیا 10 محرم کو نکاح کیا جا سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں کرناٹک میں محرم الحرام میں لوگ پنجے بٹھاتے ہیں اور اس جگہ ڈول تاشے وغیرہ بھی بجایا جاتا ہے۔ کچھ نادان مسلمان لوگ اس پنجے سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ ہمارے کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ حضور کیا انہوں نے ٹھیک کہا؟ اگر نہیں تو ان پر کیا حکم ہے؟ یہ افعال ناجائز و حرام ہے۔ ڈھول تاشے بجانا، علم تعزیہ خلاف شرع ہے اور خلاف شرع چیزوں سے مراد مانگنا ہے۔ جو زیارت ہو گئی سب اتر جاؤ، زیارت کرو، سب کو ہو جاتا ہے۔ ناجائز و حرام ہے، زیارت کرو، زیارت کرنے کے اس پر شرک کا جنرلی حکم لگانا، آپ لوگ سب لوگ باہر چلیے، یہ آپ لوگ باہر آپ یہ قرآن مہربان جی مہربان افعال مذکورہ ناجائز و حرام ہے۔ تاجہ داری اور اس میں ڈھول تاشے، تازیوں کا کاشت کرنا
पखाना निकालना ये नाजायज है, और नाजायज फिर से नाजायज चीज से मुराद मांगना बहुत मजबूर और खिलाफ चला पसंदीदा है। नाजायज आराम है, अलबत्ता इसे शिर्क बताना जायज नहीं। ये वहाबियत जैसे क्या अहले बैत सैयद को झाड़ू पोंछा बर्तन साफ करने जैसे काम के लिए मुलाजिम रख सकते हैं? नामुनासिब है जी। मस्जिद का कमरा इमाम साहब को दिया हुआ है जिसमें इमाम साहब अपनी बीवी बच्चों समेत रहते हैं। अब जबकि बच्चे सब बालिग हो गए हैं, सारे लड़के अपना धंधा करके कमाते हैं, इमाम साहब ने अपना खुद का मकान भी बना लिया है। अब मस्जिद के मिंबर कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को मस्जिद के मकान में नहीं रखें। बच्चों की वजह से अब मुक्तदियों को शिकायत है कि इनकी वजह से मस्जिद के लाइट वगैरह का खर्च ज़्यादा आता है जो कि मस्जिद की रकम से चुकाया जाता है। इन्हीं इमाम साहब का एक लड़का हाफिज है जो कि कुरान या सूरह बकरा वगैरह की तिलावत रुपए तय करके पढ़ते हैं, और कभी कभी तो इमाम साहब खुद भी रकम तय करते हैं। इन दोनों का ऐसा करना कैसा है? क्या इनके पीछे नमाज पढ़ने में कोई हरज है? मुक़द्दियों का मुतालबा वजह है। जब लड़के बालिग हो चुके हैं और इमाम साहब ने अपने घर में अलग बना लिया है, तो लड़के बाहर हैं और लोग तो रुकने वाले हैं नहीं। प्रेशर कुरान करीम की तिलावत पर रकम लेना नाजायज हराम है। और ऐसे शख्स की इमामत मकरूह है। जी, मेरे बड़े भाई मुझे प्यार से बेटा कहते हैं और कहते हैं मैं मोहब्बत में बेटा कहता हूँ, इस पर कोई हरज तो नहीं है? जायज है, कोई हर्ज नहीं है। जी, हमारे शहर में एक मुफ्ती साहब ने फतवा दिया है कि औरत दीनी मदरसे का चंदा हासिल करने के लिए बाहर निकल सकती हैं। क्या ये फतवा दुरुस्त है? ये उन्हीं मुफ्ती साहब से पूछिए। हुजूर, आजकल जलसों में निजामत करने वाले और शायर लोग अपनी वाहवाही के लिए बार बार हाथ उठवाते हैं और इस तरह कहते हैं कि नबी के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और कहते हैं जिसने हाथ नहीं उठाए उसे नबी से मोहब्बत नहीं है। अब जो लोग मिंबर शरीफ पर बैठे होते हैं अक्सर वही लोग हाथ नहीं उठाते हैं। सवाल यह है कि इन लोगों का इस तरह दावे करना क्या दुरुस्त है? बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुसैन पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का वास्ता देकर हाथ उठवाना क्या दुरुस्त है? और हाथ न उठवाने वालों के लिए ऐसा कहना कि नबी से मोहब्बत नहीं है कैसा है? हाथ उठाना, सुभान अल्लाह कहना ये नफ्सी जायज है और ये दावा सही नहीं है। जी, फिर मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ने को मस्जिद में गया और मुझे जमात के वक्त के बारे में नहीं पता था। सुन्नतें पढ़ने के बाद मुझे मालूम हुआ कि अभी जमात में वक्त है, तो क्या मैं जमात से पहले फज्र की क़ज़ा अदा कर सकता हूँ? अगर मुझे जमात का वक्त पता होता तो ऐसा अमल सही है? मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ने को मस्जिद में गया और मुझे जमात के वक्त के बारे में नहीं पता था। सुन्नतें पढ़ने के बाद मुझे मालूम हुआ कि अभी जमात में वक्त है, तो क्या मैं जमात से पहले फज्र की क़ज़ा अदा कर सकता हूँ?
اگر مجھے جماعت کا وقت پتہ ہوتا تو ایسا عمل صحیح ہے؟ مطلب ظہر کی سنت پڑھ کر کے قضا نماز قضا پڑھنا ضروری ہے فی نفسی. مسجد میں قضا پڑھنا گناہ کو ظاہر کرنا ہے اور اپنے چھپے ہوئے گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے. جی کیا پینٹ اور شرٹ پہننا جائز ہے؟ کچھ لوگوں نے اسے حرام اور کچھ نے کفر بھی کہا. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ یہ قضے فتح کو پچار ہے، جائز و حرام ہے. لڑکا سید اور لڑکی غیر سید ہے تو کیا نکاح کے بعد لڑکی کے لیے بھی سیدہ کا حکم ہوگا؟ نہیں، سیدہ نہیں ہوگی. I am a teenager. Can I stay with my family who are non-Muslims? I am a teenager. Teenage. I am a teenage. I stay with my family who are non-Muslims, apostates, until I grow up and have my own financial source. I don't talk with them, nor do I respect them. Then does staying with them make me a kafir? یہ نام ہے محمد مصطفیٰ رضا عبد الرشید صناف عبد العزیز جے پوری، محمد علی زلیخا نور کہکشاں بانو نجم النساء نور الامین محمد زبیر محمد ریحان ام فاطمہ شاہ نواز عبد المالک انجم پروین سمرین خرم ابراہیم خان بن مبین خان شائستہ اقبال شائق یا شیخ ریاض باشا شیخ ربینہ شیخ رخسانہ شیخ عرشیہ شیخ سمیرہ غوثیہ خانم سید سعیدہ شیخ جبین شیخ زنیرہ شیخ صفورہ شیخ طلحہ شیخ محمد غوث شیخ نذیر شیخ محبوب چند شیخ محمد مہران شیخ ساریہ سہیل اکبر خان کامل رضا فرحین صبا غوث محمد رضوان نصر اللہ شیخ محمد اعجاز صناف حاجی بشیر احمد بھاولپور پاکستان. داخلے سلسلہ کر دیجیے ان سب کو. میں نے ان سب کو اللہ برکت سے داخل سلسلے عالیہ قاضی رضویہ برکات یہ کیا. اللہ تبارک تعالیٰ ایمان و سنت پہ قائم رکھ کے برکات بشیخ سے باتیں. جی پانی. تجدید بیعت کے لیے ہیں محمد نعمان احمد ملیحہ ناز عبد الرحمن ہاشم عتیق ذیشان محمد اقبال بنگلور عائشہ صدیقہ خانم ازہری محمد عبد القدیر رضوی ازہری ادے پور محمد رضوی قادری محمد فیصل احمد الازہری غلام اختر رضا عبد القادر. تجدید بیعت کے لیے ان سب کو دوبارہ بیعت کیا. طالب ہونے کے لیے ہیں حافظ اعجاز عالم رضوی خطیب علی خان. طالب کیا جاتا ہے. اجازت کے لیے ہیں محمد عمران رضوی اینڈ حافظ اعجاز عالم رضوی. حضرت سے مجموعہ اعمال رضا کی اجازت کی درخواست کرتے ہیں. اجازت دی جاتی ہے. مجھے اوراد و وظیفہ اور نقوش و عملیات اور ذکر خفی کی اجازت عطا فرمائیں. سید محمد اسحاق بن محمد ابراہیم القادری. اجازت ہے. اعمال رضا کی اجازت عطا فرمائیں. حافظ ایوب نوری. اجازت ہے. حضرت ہم نیو بزنس سٹارٹ کرنے والے ہیں، آپ کی اجازت کے منتظر ہیں. ساتھ ہی دعاؤں سے
خوب نوازش کریں تاکہ ہمیں حلال رزق میں برکت حاصل ہو۔ محمد اسلم۔ اللہ برکت دے۔ وظیفہ کے لیے مجھے آپ سے فیض چاہیے، میں وہاں بریلی شریف نہیں آ سکتا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کچھ وظیفہ عنایت فرمائیں جس سے میں آپ سے فیض پا سکوں۔ درود شریف کی قصص کریں۔ حضرت لڑکا ہوا ہے اسے مرید فرمائیں، نام بھی رکھ دیں۔ لڑکے کے والد کا نام محمد اختر ہے، والدہ کا نام نسرین فاطمہ ہے۔ لڑکا 29 نومبر 2013 سنیچر کی صبح 4 بجے ہوا ہے۔ العارض محمد مقیم اختر رضوی۔ محمد مقیم اختر رضوی ہے، والد کا نام محمد اختر ہے، لڑکے کا نام چاہیے۔ نام سوچ کے بتا دیا جائے گا۔ زبان کی لکنت کو ختم کرنے کے لیے کوئی دعا عنایت فرمائیں۔ حافظ شعیب۔ رب اشرح لی صدری۔ میری امی نے بھی پچھلے 2 سال سے گھر میں اجتماع شروع کیا ہے جس میں کہ اب تک 40 سے زیادہ عورتیں شامل ہو چکی ہیں۔ ہم آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اجتماع میں دینی تعلیم کے لیے کن کتابوں کا درس دیا جائے اور کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس کا صحیح طریقہ آپ ہم کو بتائیں۔ ابھی تک نماز، روزہ، پردے کے بارے میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ محمد آصف۔ بتا دو کچھ کتابوں کا، کچھ کتابوں کا نام بتا دو۔ بہار شریعت کا درس دیا کریں، بہار شریعت اور کنز الایمان مع خزائن العرفان۔ پھر دعا کے لیے حضرت کے یوم ولادت کی مناسبت سے حضرت کے چند خدام نے حضرت کی خدمت میں تحفتاً ایک پروجیکٹ پر کام کیا ہے جس میں کوسچن اینڈ آنسر سیشن میں آج تک کیے جانے والے تمام سوالات کو علیحدہ کلپس کی صورت میں جمع کیا ہے جو کہ www.jamiaturza.com پر اویلیبل ہوں گے اور سوالات کو سرچ بھی کیا جا سکے گا۔ پروجیکٹ 75% مکمل ہو چکا ہے۔ فی الحال ویب سائٹ پر تقریباً 1500 سوالات سرچ کیے جا سکتے ہیں اور عرص رضوی تک انشاءاللہ 7000 سے 8000 مزید سوالات اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت سے عرض ہے کہ اس پروجیکٹ اور تمام ٹیم ممبرز الطاف بقالی اور ان کی صاحبزادیاں اقبال قصباتی، حمزہ اقبال، آصف سلیم، شکیل احمد، غلام قادر، مصباح نوری، طاہر رضا، مذکر خان، محمد رخسار، عمیر رضا، سید مصطفیٰ بابو بھائی کولمبو، عبد المصور برکاتی، محمد عمران اور عرفان عیدی اور وہ تمام لوگ جو کسی بھی طرح اس میں معاون اور مددگار ہوئے کی حوصلہ افزائی فرمائیں اور ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں اور اس تحفے کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب حضرات کو برکات دارین سے لگاتے ہیں، آمین، اور ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، آمین۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، بھلائی اور اپنی حاجتیں خوش رویوں سے مانگو۔ حضور دعا فرمائیں سنی مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور ہوں اور تمام جائز حاجتیں پوری ہوں۔ آمین۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہو، نیو بارن مسلک کا خادم بنے، دکان کے پروسی سے بہت تکلیف ہے دور ہو جائے، جاب مل جائے، اولاد عطا ہو، دینی تعلیم میں کامیابی مل جائے، کراچی میں امن کی خاص دعا کی عرض ہے، قرض ادا ہو جائے، کام بن جائے، ٹربل دور ہو جائیں، نیک تمنائیں پوری ہو جائیں، رشتہ ہو جائے، ریکویسٹ دعا فار نارمل ڈیلیوری، پریشانیاں دور ہو جائیں، سکسیس ان ایگزامز، خاندان میں تکلیف دور ہو جائیں، ایمان کی حفاظت اور ایمان پر خاتمہ، آپریشن کامیاب ہو،
ان تمام تمناؤں اور دعا کے لیے عرض کرتے ہیں جناب عبد المصطفیٰ مقصود حفصہ شبیر خاقو احمد رضا خاقو حسن رضا خاقو محمد نعمان احمد عبداللہ حسن شیخ محمد اعجاز محمد جنید رضوی محمد مسعود نوری ظفر اقبال کنیز فاطمہ عائشہ صدیقہ خانم نثار احمد امجدی غلام رضا مدثر آوان محمد ذیشان قادری نازنین شیخ شرمین رضویہ امن ملا آفاق ملا ذاکر رضا محمد فیصل احمد الازہری حنیف مکاڈ منصور قادری بلال احمد خطیب علی خان. اور ہم سب کے لیے بھی دعا کر دیجئے. اللہ تعالیٰ سب کی مراد پوری کرے. سید عبدالصمد صاحب، مشتاق بھائی، اشرف بھائی، یونس بھائی، لطیف مامو، ندیم جوگیشوری اور جنت آبا کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کر دیجئے. جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں اللہ سب کو برکت سے نوازے. آمین.